پڑھاتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، علامات قیامت جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان فرمائے، ان علامت میں آپ نے سب سے پہلی علامت یہ بیان فرمائی، میری بعثت، میرا خود تمہارے درمیان آنا گویا قیامت کی پہلی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اور جہاں پر نبوت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر قیامت شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلاف فرماتے ہیں قیامت اسے نہیں کہتے جو سور پھونکنے پر قائم ہو، ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو انتقال ہوتا ہے گویا اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو، اس لیے کہ قیامت کے منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی فکر مند ہو جایا کرتے تھے جب قبرستان پہنچتے تھے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہت جاری ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ قبر کی یاد پر اتنے زیادہ روتے کیوں ہیں؟ اس وقت کہا اول منزل من منازل الآخرہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پہلی منزل ہے آخرت کے منازل میں۔ اب موت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طے کر رکھی ہے کہ ہر انسان کل نفس ذائقۃ الموت، ضرور ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکے گا۔ موت کا مزے کا چکنا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے طے کر دیا کہ ایک نہ ایک دن مرو گے ضرور۔ لیکن مرنے کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں موت یہ اختیاری نہیں ہے، انسان اپنی ذات سے اپنے آپ کو مارے۔ من قتل نفسہ بشیء فہو فی النار، اگر کوئی مر رہا ہے اپنی ذات سے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جس طرح آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سارے خبریں پڑھے ہوں گے کہ واٹس ایپ میں یہ بات واضح ہوئی کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیے، آتش میں کود گئے، اور انہوں نے ماتم منانے کی نیت سے کودا اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جان کی سواری اللہ نے بدن کو بنائی ہے۔ بدن یہ اللہ کے طرف سے عطا کردہ ایک امانت، اور اس امانت میں خیانت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتا ہے، اپنے آپ کو پھاڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، وہ اللہ کے یہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ اللہ کا عطا کردہ ہاتھ کو کاٹے، اللہ کا عطا کردہ بدن کو ستائے، پریشان کرے۔ جب اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جب اس کو پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے،
جب اس کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں سے اس بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، اپنے آپ کو برباد کرے۔ یہ اپنے آپ کو برباد کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں کود گیا، جہنم میں چلا گیا۔ تمام فقہا لکھتے ہیں اگر کوئی اپنی ذات کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، اس کی جنازے کی نماز پڑھنا مقتدائے قوم کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جن لوگوں کو لوگ دیکھ کر زندگی گزارتے ہوں، جو لوگ زندگی کے نمونہ ہوں، جو لوگ زندگی کی مثال ہوں، جن لوگوں کی زندگی قدم قدم پر ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، جو فقہا ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کی اجازت نہیں ہے کہ ایسے انسان کے جنازے میں شریک ہونا جو انسان خودکشی کر لیا ہو۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ شریک ہوگا، شریک ہونے کے بعد دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ فرمایا یہ دعا اس کے حق میں کرنے کی اجازت ان لوگوں کی اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ جو انسان اللہ کی امانت میں خیانت کرے، اجازت نہیں ہے کہ اس کے حق میں آپ مغفرت کی دعا کریں، اس کے حق میں آپ خیر خواہ بن جائیں، اس کے حق میں آپ دعا کریں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ چیز یاد رکھنے کی، ہم لوگ یہ بات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، فلاں بھاگ گئے، فلاں کود گئے، فلاں مر گئے، خاندان چلا گیا، یہ چلا گیا، خودکشی کر لیے۔ ان تمام چیزوں کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ارے بھی صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جنت نہیں ہے اسلام، ارے بھی دنیا کو جنت نہیں بنایا، اسلام کا عجیب پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے اللہ نے دنیا کو جنت نہیں بنائی، ورنہ جنت کی کیا ضرورت؟ اللہ نہ ہی اس کو جہنم بنایا، ورنہ جہنم کی کیا ضرورت؟ اللہ نے حالات کا ایک مرکز بنایا ہے، حالات کا ایک گھر بنایا ہے، حالات کی ایک جگہ بنائی ہے جہاں پر هو الذی اضحک و ابکا، کبھی لوگ ہنستے ہیں، کبھی لوگ روتے ہیں۔ یہاں پر دونوں طرح کے لوگ ملیں گے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، آپ ہر ایک کو مسکراتا ہوا نہیں پائیں گے، ہر ایک کو روتا ہوا نہیں پائیں گے۔ کوئی کسی کے گھر میں آج مسکرانے کا دن ہے، مسکرانے کی گھڑیاں ہیں، مسکرانے کے اوقات ہیں، کسی کے گھر میں آج رونے کے اوقات ہیں، کسی کے گھر میں آج نارمل دن ہے۔ تو ہر دن ہمارے لیے یوم الحزن نہیں ہے، ہر دن یوم الفرح نہیں ہے، ہر دن نارمل دن۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی زندگی میں حالات ایسے لائے ہیں، هو الذی اضحک، اللہ کی ذات کسی کے چہرے پر خوشیاں لاتی ہے، کسی کے چہرے پر غم لاتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے غموں کا خاتمہ وہ خودکشی کو بنا لے کہ میں اگر مر گیا غم ختم ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے، انتہائی نادان انسان، اگر تو مر گیا، خودکشی کر لیا، تو قبر میں بھی اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیا اور حشر میں بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ پر جہنمی ہونے کی سیل لگا لی، جہنمی ہونے کی سیل لگا لی۔ یہ دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ میں بھاگ جاتا ہوں، میں کیا تو بھی کر لیتا ہوں، یہ ہماری زبانوں سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھئی 13 سال صبر کرنے کی عادت ڈالو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے یہ وضاحت کرتی ہے کہ جب مکی دور آیا 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے، پھر اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا، اِنَّا فَتَحْنَا عَلَيْكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کے طرف سے یہ تمام پیشن گوئیاں وہ حالات کے گزرنے کے بعد آئی ہیں، حالات کے گزرنے کے بعد۔
فتح مکہ کی خوشخبری حضور کو کب ملی؟ اس وقت ملی جس وقت اللہ کے رسول ستم خوردہ ہونے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد، حالات کو برداشت کرنے کے بعد، اس لیے فرمایا اذا اشتدت بک البلویٰ فذکر فی الم نشرح۔ مشہور شعر ہے، اذا اشتدت بک البلویٰ، جب مصیبتیں تجھ پر ٹوٹ پڑے، جب حالات تجھ پر ٹوٹ پڑے، جب تو پریشان ہو جائے، ذرا تو الم نشرح میں غور کر لیا کر۔ اذا اشتدت بک البلویٰ، جب مصیبت زدہ ہو جائے، جب تو پریشان ہو جائے، انتہائی تکلیف زدہ ہو جائے، مصیبت کی انتہا کو تو پہنچ جائے، کوئی مسئلے کا حل تجھے نظر نہ آئے، تو تجھے کرنا کیا چاہیے؟ فذکر فی الم نشرح، تو الم نشرح میں غور کر۔ کیا مطلب؟ سورہ الم نشرح دیکھو، الم نشرح میں اللہ نے پورے کے پورے نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ اللہ نے فرما دیا، یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا، فإن مع العسر یسرا، ہر تکلیف آتی ہے تو خوشخبریوں کا پیغام کے ساتھ آتی ہے۔ یہ بات اللہ نے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف آتی ہے تو وہ نیک خبریں لے کر، خوشخبریاں لے کر اور خوشیاں دینے والی بن کر، ہر تکلیف خوشیوں کا ایک دروازہ ہے، ہر تکلیف خوشیوں کا مقدمہ ہے، ہر تکلیف خوشیوں کا پیغام ہے، ہر تکلیف خوشیوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آتی ہے، تکلیف جہنم بنانے کے لیے نہیں آتی۔ اور ہم تکلیف کو ایسا بنا لیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مصیبت زدہ انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے جاؤ بھائی، جا کر ان لوگوں سے ملو، ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ تم سے بڑی مصیبت میں ہیں، تم سے بڑے پریشانیوں میں ہیں۔ لا تنظر الى من فوقك فانظر الى من تحتك، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو پریشان ہے تو تجھے کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا تجھ سے کم حیثیت والے کو دیکھ لیا کر، تجھے پتہ چلے گا وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور تجھ سے زیادہ حیثیت والوں کو مت دیکھا کر ورنہ تیری چھوٹی تکلیف بھی بڑی لگے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حل اللہ نے قرآن میں الم نشرح کے ذریعے سے فرما دیا۔ اسی لیے اسلاف فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام سورہ الم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیا کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے صحیح سمجھ عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ مسائل کو اللہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمام پریشانیوں کا انسداد فرمائے، اور اللہ نا امید ہونے سے ہم میں سریوں کو بچائے، اللہ سب کو امیدوار بنائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، بس توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔